آپ کا وصال پاک، حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک سے پہلے حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کان میں ایک بات ارشاد فرمائی تو جس سے آپ رونے لگی، اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی تو جس سے آپ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ آپ کے وصال ظاہری کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ فاطمہ وہ کون سی بات تھی کہ جس نے تمہیں رلایا، اور وہ کون سی بات تھی جس نے تمہیں خوش کیا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اے عائشہ، معاملہ یہ ہوا کہ حضور نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ جبرائیل نے مجھ سے 2 مرتبہ دور کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے وصال کا وقت بہت قریب ہے، مجھے اس دنیا سے جا کر اپنی امت کے لیے آگے کا راستہ آسان کرنا ہے۔ اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی جس سے میں خوش ہوئی، وہ یہ تھی کہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گی اے فاطمہ وہ تم ہوں گی۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد 6 ماہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ وصال کر گئی۔ آپ نے ایک وصیت فرمائی تھی، اور وصیت کتنی پیاری تھی ذرا سنیے گا، اس سے بھی آپ کے حیا کا مرتبہ اور مقام پتہ چلے گا۔ فتاوی رضویہ میں سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس وصیت کو نقل فرمایا۔ وصیت کیا ہے؟ فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ اے علی، جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے رات میں دفن کرے۔ وہ جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ رات میں دفن اس لیے تھا کہ صدیق اکبر کو نہ پتا چلے، کسی صحابہ کو نہ پتا چلے، یہ چھپ کر ہوا۔ اللہ کے بندو، وہ مدینہ شریف تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ پاک کا انتقال ہو جائے اور کسی کو نہ پتا چلے؟ ایسی ڈرامے بازیاں اور ایسی فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ ایسی باتیں ہوں جس کا تعلق عقل و خرد سے ہونا چاہیے، لیکن وہ آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ تو اہل ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ خادمہ ہے، ان کی خادمہ اور وہ خادمہ جو زوجہ ہیں صدیق اکبر کی، آپ کا وصال ہوگا سیدہ پاک کا تو کیا خادمہ کو نہیں پتا چلے گا؟ اور خادمہ کو پتا چلے گا تو کیا صدیق اکبر کو پتا نہیں چلے گا؟ اللہ کے بندو، بات یہ نہیں تھی کہ رات میں اس لیے آپ نے تدفین کی وصیت فرمائی کہ کوئی اور صحابی جنازہ نہ پڑھ سکے، بلکہ بات کیا تھی ذرا سنیے گا۔ فرمایا تاکہ میرے جنازے پر نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ یہ تھا سبب، یہ تھا سبب۔ نام سیدہ پاک کا لیتے ہو اور تمہارے ہی یہاں پر وہ بے حیائی اور عورتوں کا ننگا ناچ چل رہا ہوتا ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ سیدہ پاک حیا کی کان ہے، سیدہ پاک کے درس سے حیا کا صحیح معنوں میں درس دیا جاتا ہے۔